ذرا اب ہمارے موضوع بسم کے اللہ حوالے سے الرحمن ذرا گفتگو الرحیم. فرمائیں. اللہ کی ذات میں، صفات میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک ٹھہرانا یا شرک. ٹھیک ہے. اگر اس کو میں 3-4 لائنوں میں تھوڑا سا ڈیفائن کر لوں تو یہ توحید فی الذات. ٹھیک ہے. اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے. ٹھیک ہے. اللہ ایک ہونے کا مطلب وہ گنتی والا ایک نہیں 1 2 3، یہ ایک علم کلام کی بحث ہے. اللہ کے ایک ہونے کا مطلب ہے اللہ اپنی ذات میں، صفات میں وحدہ لا شریک ہے. وحدہ لا شریک تو ہے، لیکن گنتی والا ایک بھی تو میرے خیال سے کوئی غلط بات گنتی والا ایک یہ مخلوق کے اندر جاری ہوتا ہے 1 2 3. ایک چھوٹی سی نازک ایک کا سی 2 ہے، بحث 2 کا 3 ہے، یعنی اللہ یکتا ہے، یکتا کا 2 نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ مقصود. تو اس کے مقابلے میں شرک فی الذات. ٹھیک ہے. اللہ کی ذات میں کوئی شریک ٹھہرا ہے، لوگ ٹھہراتے ہیں. اور تعجب کی بات ہے سائنس ٹھہراتی، جو بڑے بڑے سائنس نہیں، سائنٹسٹ جو بڑے بڑے ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی کائنات کو انرجی چلا رہی، تو لامالہ یہ شرک فی الذات ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے توحید فی الخالقیت. ٹھیک ہے. اللہ کی خالقیت میں اللہ وحدہ لا شریک. اس میں اگر کوئی اور کسی کو خالق مانے تو یہ شرک فی الخالقیت ہو گئی. تیسرے نمبر پر اب یہ جو 2 نمبر ہے، حیرت کی بات ہے، اس میں مشرکین مکہ پکے موحد تھے. توحید فی ذات میں بھی، توحید فی الخالقیت میں بھی. کیا بات ہے. ہمارے اور مشرکین مکہ کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں. اللہ اکبر. تیسرے نمبر پہ آتے ہیں توحید فی التصرف والتدبیر. اللہ اکبر. آسمان و زمین کی تمام امور کو چلانے والا اللہ ہے. اللہ اکبر. کیا بات. پوری کائنات اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، کوئی اور نہیں ہے. یہاں آ کے اختلافات. مشرکین نے اللہ تعالیٰ کو قیاس کیا دنیا کے حکمرانوں پر، جو بڑے بڑے اختیارات خود رکھتا ہے، کی پاور اپنے پاس رکھتا ہے، چھوٹے اختیارات کو وزراء میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو مشرکین نے یہی سمجھا اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے اس نے ڈیوائیڈ کر دیے. کسی کو بیمار کرنا، شفا یاب کرنا، بیٹا دینا، بیٹی دینا، یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی ہیں. اختلاف یہاں آ کے آتا ہے. یہاں بھی تیسرے درجے میں آپ دیکھیں کہ 50 سے 70% اسلام ہے، تھوڑا سا شرک ہے. کا بڑے بڑے کام اللہ کے ہاتھ میں، بادل کا گرجنا، برسانا، آسمان و زمین کے بڑے نظام اللہ کے ہاتھ میں. وہ ان کے نزدیک چھوٹے نظام کیا ہے؟ تقدیر کو بنانا، بگاڑنا، سنوارنا، کسی کو آباد کرنا، کسی کو برباد کرنا، کسی کو تخت سلطنت پر بٹھانا، کسی کو تخت دار پہ چڑھانا. یہ کام کا اللہ تعالیٰ نے اپنے کیا کہتے ہیں چہیتوں کو سونپ دی ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اس سے نہیں پوچھتا، وہ جیسے مرضی فیصلہ کریں. جاؤ ان کے پاس بیٹا لینے، وہ تمہیں بیٹا دے دیں گے. جاؤ ان کے پاس بیٹی لینے، وہ تمہیں بیٹی دے دیں گے. اگرچہ پورے پنجاب کا سروے کر لیں، آپ کو اللہ دیتا بھی ملے گا، اللہ دیتی بھی ملے گی، اللہ رکھا بھی ملے گا، اللہ رکھی بھی ملے گی. پیرا دیتا ملے گا، پیرا دیتی نہیں ملے گی. پیرا دیتی نہیں ملے گی. کیوں؟ یہاں کا تصور یہ ہے کہ اللہ اچھا ہمارے پیر بزرگ لڑکی دیں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، وہ تو لڑکے دیتے ہیں. اس لیے پورے پنجاب میں دیکھ لیں پیرا دیتا ملے گا، پیرا دیتی نہیں ملے گی. یہ ہے وہ تیسرے درجے پر اختلاف، جہاں جا کے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے امور اللہ کے پاس چھوڑ. یہاں سے مطلب پیر کو اللہ سے بھی اوپر ایک سپرلیٹو ڈگری کر دیا. ہاں. اب یہاں جب تیسرے درجے میں شرک آ گیا نا، چوتھے درجے میں آٹومیٹکلی آتا ہے. وہ کیا؟ توحید فی العبادہ. کیوں؟ جو یہ سمجھے گا کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ اختیارات کسی کے پاس ہیں جو میرے بگڑی بنا سکتا ہے، وہ پھر عبادت میں آ کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے. اللہ. اس کے لیے طواف کرنے لگتا ہے، اس کے لیے وہ تمام آداب بجانے. اب نظر نیاز عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی کے نام نظر نیاز نہیں دی جا سکتی ورنہ شرک ہے. ہاں صدقہ دے دیں، ثواب جس کو مرضی پہنچائیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن جو پروڈکٹ ہوگی اس پروڈکشن پہ لیبل اللہ کا لگے گا. ٹھیک ہے. اور کسی کا نہیں لگ سکتا. تیسرے درجے میں جب شرک آ جاتا ہے، چوتھے درجے میں آٹومیٹکلی شرک آتا ہے. جو یہ سمجھتا ہے چھوٹے بڑے تمام امور اللہ کے ہاتھ میں، وہ نہ سجدہ کرے گا، نہ کوئی عبادت کی کوئی اور صورت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بجا لائے گا. لیکن جو تیسرے درجے میں شرک کرے گا، چوتھے میں آٹومیٹکلی ضرور کرے گا. توحید اور شرک کی ان 4 اقسام کو سامنے رکھیں تو آپ حیران ہوں گے. 2.5 سے تقریباً 3% تک مشرک موحد ہوتا ہے، 1 سے 1.5% تک مشرک ہوتا ہے. اس 1 سے 1.5% کے شرک کو اللہ تعالیٰ نے ایسا قرار دیا جیسے پیشاب ہے جو پورے دودھ کے ڈرم کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. یہ قابل قبول نہیں. اور مولانا نے ایک بہت اچھی بات کی تھی، ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، کی اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. وہ تو اللہ کا حکم ہے ایک دوسرے سے تعاون کرو. وہ صرف یہ نہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں جا کے نبی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کر دیجیے. نہیں، نبی امتی سے کہتا ہے میری مدد کرو. یہ قرآن میں قال من انصاری اللہ، من انصاری اللہ. یہ نبی نہیں کہہ رہا، یہ امتی نہیں کہہ رہا، یہ وقت کا نبی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ، اللہ کے راستے میں میرا کون مددگار ہے.
یہ تو اللہ کا حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو یہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب جو ہے نا کہ اسباب سے ما ورا آپ کسی کو پکارتے ہیں. میں یہاں بیٹھ کر کسی کو پکارتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح اللہ کے لیے دور و نزدیک برابر ہے اسی طرح اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسی ہستی ہے جس کے لیے دور و نزدیک برابر ہے, وہ میری پکار کو سنتا ہے, یہ شرک ہے. اس پر جوابی کاروائی کرتا ہے, یہ شرک ہے. میری مراد پوری کر دیتا ہے, یہ شرک ہے. لیکن اگر آپ اس سے بچتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی میں مولانا کے قریب جا کے بات کرتا ہوں, یہ سن لیتے ہیں, وہ بھی زندہ ہوں, یا ہم کمرے میں بیٹھے ہیں سن لیتے ہیں, دیوار کے آپ پار سننا یہ تو غلط ہے. بندہ سویا ہوا نہیں سنتا, مویا ہوا کیسے سنے گا؟ مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو شرک کا یہ آپ نے بڑی زبردست آپ نے ڈیفائن کیا شرک کو, لیکن اللہ تعالیٰ نے نا ایک اور بھی قسم قرآن میں ارشاد فرمائی ہے, اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, تم نماز قائم کرو ورنہ تم مشرکوں میں سے ہو. مطلب بندہ شرک تو نہیں کر رہا, اللہ کو مان رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چیلنج نہیں کر رہا, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ شرک کر رہا ہے یا کفر کر رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا شرک کی جو اقسام آپ نے ڈیفائن کیے وہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک جس کا عقیدہ ہی ہو کہ یار فلاں بندہ بھی میری مدد کر سکے یا فلاں ذات میری مدد کر سکے, وہ تو پتہ ہے شرک ہے. لیکن ایک یہ بھی ہے کہ غیر بے نمازی شرک ہے, یا کسی بندے کو یہ کہہ دینا کہ یار تم کسی اس نیت سے جانا کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ڈیفائن کیا ہے کہ اس نیت سے کسی سے مدد مانگنا کہ وہ تمہارے نفع نقصان کا ضامن ہے یا نفع نقصان کا مالک ہے, وہ بھی شرک ہے. تو بڑی ایک سپر تھوڑا سا میں اس کی تفصیل کر دوں. دیکھیں نا وہاں وگرنہ تم مشرک ہو جاؤ گے, یہ ترجمہ ہے ہی بنتا ہی نہیں. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم کرو مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. تو نماز آپ نے کس کے لیے قائم کرنی؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. اگر تو یہ وار نہیں, ہاں وہ وگرنہ والا ہے ہی نہیں نا, وہ ہے ہی نہیں. نماز قائم کرنی اور مشرکین میں سے نہیں ہونا. لامالا جو خالص نماز اللہ کے لیے قائم کرے گا وہ کسی اور کے لیے سجدہ کر سکتا؟ کبھی نہیں کر سکتا. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک عورت ہے, وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی, شناختی کارڈ میں بھی اس کا اسلام لکھا ہوا ہے, لیکن مانسرت سے سفر کرتی, کالی مرغی اس نے بغل میں دبائی ہوئی ہے, سیدھے ہاتھ علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ آ کے دیتی ہے. کیا مطلب ہے؟ وہاں اس کو غریب نہیں ملتے, اور یہاں وہ مراد مانگتی ہے. کبھی کبھی میں نے ایک دفعہ گیا, مراد ماننا آپ کے اسلام کے مطابق, آپ کے مطابق میرے منہ سے نکل گیا, اسلام کے مطابق جو آپ یہ جو عمل ہے یہ نظر و منت کا ہے ذکر قرآن میں, نظر و منت کا ہے. تھوڑی سی میری بات پوری ہونے دینا. بات یہ نظر منت اللہ کے لیے, جی جی قبر والے سے نہیں مانگنا, آپ فرما لیں, قبر والے سے نہیں مانگنا. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ, لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے, کان لگا کے سنو, صرف سنے نہیں, فاستمعوا لہ, فاسمعوا لہ نہیں کہا, فاستمعوا لہ. ان الذین تدعون من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو. اس میں پتھر بھی آگے اگر کوئی کسی کو پکارتا ہے, وگرنہ شاید ہی دنیا میں کوئی مشرک ہوگا جو پتھر کو پتھر سمجھ کے پکارے, قبر کو قبر سمجھ کے کوئی شرک کیا کہتے ہیں سجدہ نہیں کرتا, قبر والے کو کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا بت بنا ہوا تھا نا, اس کے باپ کا بت تو نہیں بنا ہوا تھا جو مشرک شرک کر رہا تھا. وہ اگر اسے پتھر کو کہنا ہے تو اپنے باپ کا بت بنا دے, سجدہ کرے. وہ ابراہیم علیہ السلام کا بت کیوں بنا ہوا تھا؟ وہ بت دراصل نمائندگی کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو, اس میں نبی, ولی, پیر, فقیر, درویش, اچھے لوگ, برے لوگ, سارے آگے. لن یخلقوا ذبابا, وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, مکھی پیدا کرنا تو درکنار, وہ مکھی اگر ان کے دسترخوان سے کوئی چیز چھین کے اپنی خوراک لے کے اڑے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتا. علامہ صاحب اس میں ایسے بے اختیار لوگوں سے مانگنے والا عقل میں کمزور ہے, اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ دینے میں کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے. اور پھر ایک آخری بات, ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, یہ اس آیت کی تشریح آ گئی. اللہ کو تم چھوڑ کے تم جن کو پکارتے ہو نا, وہ تم جیسے بندے ہیں. اللہ فدعوہم فلیستجیبوا لکم وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ, تم ان کو پکارو وہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنتے. وَلَوْ سَمِعُوا بِالْفَرْضِ وَالتَّقْدِيرِ, سن لیں, مَسْتَجَابُوا لَكُمْ, یوم القیامہ. ہاں نہیں, وہ یوم القیامہ الگ آ رہا ہے. مَسْتَجَابُوا لَكُمْ, تمہاری پکار پر جوابی کاروائی نہیں کر سکتے, تمہیں جواب نہیں دے سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے. کون چڑا آیا تھا, کون چڑی آیا تھا, ہمیں تو پتہ نہیں ہمارے قبر پہ کون آیا تھا. یہاں قبر میں جانے سے پہلے حضرت کو ایک زبان آتی تھی, یا بہت بڑا اسکالر ہوگا 2 آئیں گی, 3 آئیں گی, 4 آئیں گی, لیکن فوت ہونے کے بعد اس شخصیت کو دنیا کی ہر زبان آ رہی ہوتی ہے.
جو آ کے اپنی مرادیں مانگتا ہے وہ سنتا بھی ہے، زیادہ بہتر طریقے سے دیکھتا بھی ہے، اور یہاں تک معاذ اللہ کتابوں میں لکھی ہوئی یہ چیزیں ہیں کہ وہ بیویاں بھی ان کے پاس آتی